اب پھر یہاں سے دیکھیے اپن لوگ پڑھے تھے مطلب تو متقین کا پھر جو ہے سو کافروں کا کنڈیشن اللہ میں بتا رہے تھے کہ وہ لوگ آؤٹ رائٹ سامنے ریجیکٹ کر دیتے، مطلب کوئی ان کی چھپی بھی نہیں رہتی، بس وہ لوگ بول دیتے کہ نہیں ہم بلیو نہیں کرتے جو ہے نا. تو ایک سیکنڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ہاں پڑھیے. نظر نہیں آ رہا مگر ہو گیا ہوگا. ہاں ہاں اب ہو رہا، ٹھیک ہے. ہاں پڑھیے. جی جی ارے آپ تو پڑھ لیے تھے نا. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. ومن الناس اور من الناس لوگوں میں سے. تو یہ جو ہے نا من جو ہے وہی 17 جو فارمز ہیں حرف جر، اس میں کا ایک حرف جر ہے. من الناس اور اس کی وجہ سے زیر آ گیا دیکھیں. اور لوگوں میں سے من یقول، من جو ہے نا من جو ہے کوشچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوال کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسم موصولہ جو میں بتائی تھی آپ کو، الذی اللذانی الذین اللتی اللتانی اللاتی، اس کے ساتھ من اور ما بھی ہوتا. تو یہاں پہ وہ اسم موصولہ کے لیے یوز ہو رہا کہ من یقول جو کہتا ہے، یقول وہ کہتا ہے. آمنا باللہ، آمنا ہم ایمان لائے، ایمان لائے باللہ اللہ میں. تو آمنا جو ہے نا یہ پیسٹ ٹینس ہے اور اس میں ہم کے لیے آ رہی، آخر میں جو نا ہے نا، ہم ایمان لائے باللہ اللہ میں، اللہ پہ یعنی ایمان لائے. وبالیوم الآخری، اور یہ بی جو ہے نا پریپوزیشن ہے، تو باللہ بی کی وجہ سے اللہ ہی ہو گیا، اور بی کی وجہ سے الیوم الآخری اور قیامت کے آخرت کے دن پر. تو یوم الآخری مضاف مضاف الیہ ہے، تو یوم الآخری ہونا چاہیے تھا مگر یوم الآخری ہو گیا بی کی وجہ سے. وبالیوم الآخری ہے اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین، و اور ماں جو ہے نا، ماں جو ہے جو کے لیے ہو سکتا یا کیا کے لیے ہو سکتا اور نہیں کے لیے ہوتا، تو یہاں پہ نہیں کے لیے آ رہا وہ. وما ہم بمؤمنین، اور وہ نہیں ہے، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو یہاں پہ جو بی ہے نا، یہ بی جو ہے یہ جو ہے پریپوزیشن ہونا چاہیے مگر یہاں پہ ایکسٹرا ہے بس یہ، کیونکہ یہ وہ مومن نہیں ہے. تو وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. یخادعون اللہ خدع جو ہے روٹ ورڈ ہے، اور آخر میں وانون پلورل کے لیے ہے، اور یا کا مطلب ہے وہ لوگ وہ. تو یخادعون اللہ، وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو. تو یخادعون کیونکہ ورب ہے تو اس کے بعد کس کو دھوکا دیتے ہیں؟ وہ اللہ کو. تو جو ہے آبجیکٹ اللہ تعالیٰ ہے، تو زبر آیا اسی وجہ سے، آبجیکٹ پہ زبر آتا. یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکا دیتے ہیں، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ زیادہ کر دیا ہم ان کے لیے ان کو اللہ نے مرضا مرض کو. تو زیادہ جو ہے نا ورب ہے اور ہم جو ہے آبجیکٹ ہے، تو ان زیادہ یعنی زیادہ کر دیا ہم ان کے لیے. اللہ اللہ، تو اللہ میں یہاں پہ جو پیش آ رہا تو فائل کے اوپر پیش آتا، کرنے والے کے اوپر، جو کام کرتے ہیں ان کے اوپر پیش آتا. تو فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ کر دیا اللہ نے ان کے مرضا مرض کو. تو یہاں پہ دو آبجیکٹ ہیں، ایک تو وہ ہیں ان کے لیے کیا، اور مرض بھی آبجیکٹ ہے، یعنی اللہ نے مرض کو زیادہ، تو مرض پہ بھی زبر آ رہا. تو فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے زیادہ کر دیا ان کے مرض کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور لہم ان کے لیے، لا کا مطلب ہے لیے، لہم ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. عذاب علیم یہ صفت موصوف ہے. یہ عذاب کس قسم کا عذاب؟ دردناک. تو ان دونوں پہ دیکھیے ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں. بیما کانو یکسبون، بیما اس وجہ سے جو، بی اور ما دو ورڈز ہیں اس میں. بیما یعنی بی کا مطلب ہے سے، ما جو اس کی وجہ سے جو،
کانو یکذبون، کانو جب کانو آتا یکذبون یعنی وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، تو یہ کنٹینیوس ورب ہے یہ، یعنی کانو جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، یکذبونا پریزنٹ ٹینس ہے. تو کانو جو ہے اگر جو کانا جو ہے اگر کوئی ورب کے ساتھ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس پاسٹ، مطلب یہ کیا کرتے تھے، مطلب ایسا ہوتا. تو کانو یکذبون یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے عذاب علیم ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا گیا لَهُمْ ان سے، اور جب ان سے کہا گیا لا تفسدوا فی الارض، لا تفسدوا یہ جو ہے نیگیٹو کمانڈ ہے کہ مت کرو، مت فساد کرو، فی الارض زمین میں، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو، قالو یہ پاسٹ ٹینس ہے، انہوں نے کہا. تو جو ہے یہ قالا کا جیسا پورا چارٹ ہوتا ہے نا، قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، اس طرح سے. تو یہ قالو انہوں نے کہا، انما، انما مطلب ہم صرف، انما جب آتا تو صرف کی آتا کی، انا اور ما دو ہے اس میں ورڈ، انما اور نحنو ہم، مسلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مسلحون صلاحہ جو ہے روٹ ورڈ ہے، اور میم سامنے آیا تو لوگوں کے لیے ہو جاتا، اور وانون کا مطلب ہے پلورل. تو ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، مسلحون ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. مطلب الا یعنی یاد رکھو، سن رکھو، یہ جیسا کوئی وارننگ کے لیے جیسا رہتا ہے ورڈ الا، یہ جو ہے سن نی جیسا بولتے ہیں نا انگلش میں، یا سنو، ہاں اویئر کرنے کے لیے. انہم انا بے شک، ہم وہ لوگ، انہم بے شک وہ، ہم وہ، المفسدون یہ فساد کرنے والے ہیں. یعنی میم لوگوں کے لیے آ گیا، اور فسدہ و روٹ ورڈ، اور وانون اینڈ میں جو ہے اس کے لیے ہے، یعنی پلورل کے لیے. تو یاد رکھو یہی فساد کرنے والے ہیں. ولیکن اور لیکن، لا یشعرون ان کو اس کا شعور نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے. لیکن وَإِذَا اور جب، اذا جب، قیل لہم کہا گیا ان سے، جب جیسے قالا ہے نا، قالا اس نے کہا، تو قیلا بولے تو اس کو کہا گیا ہو جاتا. یہ جو ہے نا پیسو فارم ہے، ویسٹرنس میں ایکٹیو فارم رہتا اور ایک پیسو فارم رہتا، یعنی اس نے کہا اور اس کو کہا گیا. تو قیلا کہا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا گیا، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، یعنی یہ کمانڈ ہے، آمینو یعنی ایمان لاؤ. کما جیسے کہ، کما آمن الناس ایمان لائے لوگ. اب یہاں پہ آمنا جو ہے نا سنگولر پاسٹ ٹینس ہے یہ، اور ایک کے لیے آتا، مگر جب ورب جب شروع میں آتا نا تو سنگولر ہی ہوتا. اگر لوگ آگے پلورل ورڈ ناسو پلورل ہے، مگر جب ورب شروع میں آتا تو وہ سنگولر ہی ہوتا ہمیشہ، پلورل کے لیے بھی سنگولر ہی ہوتا. یہ جو ہے نا عربی میں دو قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں، ایک وربل سینٹنس اور ایک نامنل سینٹنس. وربل سینٹنس ورب سے شروع ہوتا اور نامنل سینٹنس ناؤن سے شروع ہوتا. تو جب بھی وربل سینٹنس شروع ہوتا وہ جو ہے نا سنگولر سے شروع ہوتا، اگر اس کے بعد جو بھی پرسن ہے اس کو مینشن کرے تو آمن الناسو جیسا کہ ایمان لائے لوگ، قالو انہوں نے کہا، نؤمنو کیا ہم ایمان لائے. آ کا مطلب ہے کوشچن کے لیے آتا ہو، اور نؤمنو ہم ایمان لائے، یہ جو ہے پریزنٹ ٹینس فرسٹ پرسن، یعنی ہم ایمان لائے. نون آ گیا، نون کا مطلب ہم، کیا ہم ایمان لائے. کما آمن، کما جیسے کہ، آمن السفہاء ایمان لائے یہ بیوقوف، کہ ہم ایمان لائے اس طرح سے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے. اللہ یاد رکھو، سن لو، انہم بے شک یہ، ہم السفہاء یہی بیوقوف ہیں، ولیکن اور لیکن، لا یعلمون وہ جانتے نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَإِذَا اور جب، لقو یہ جو ہے پاسٹ ٹینس سے ملے وہ لوگ، یعنی تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا ان سے جو لوگ ایمان لائے، قالوا انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے میں ہوئے، جیسا خلو اکیلے میں، خلوت میں جیسے، الا شیاطین ہی اپنے شیاطینوں کے ساتھ، مطلب لوگ جو شیاطین قسم کے ہیں.
ان کے ہم جو ہے ان کے شیاطین کے ساتھ جب وہ ملے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، یہاں پہ انا کا مطلب میں ہوتا، انا جو ہے نا تجدید ہے، انا کے ساتھ بے شک ہوتا ہو، مگر جب الف آ جاتا تو انا بے شک ہم، انا معاکم بے شک ہم، معاکم تمہارے ساتھ ہیں، انما صرف محض، نحنو ہم، مستہزئون ہم صرف مذاق کرتے ہیں، مطلب کرنے والے ہیں۔ مستہزئون میں میم جو ہے انسان لوگوں کے لیے آ گیا، اور وانون پیچھے جو ہے نا پلورل ہے، اور حضو کا مطلب ہے مذاق کرنا، اور استہزاء نے ڈھونڈنا مذاق کرنے کے لیے، کوشش کرنا مذاق کرنے کے لیے، مذاق کرنا، تو سین تے آ گیا، تو یعنی ہم کوئی چیز کو ڈھونڈنا یا وہ کرنے کی کوشش کرنا، تو مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق کرتا ہے ان سے، یعنی بہم ان سے، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں مدت یعنی لمبی کرنا کو بولتے ہیں نا، کچھ جیسا کوئی مدت ہوتی ہے کوئی، تو مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا، تو یمدہم یعنی ڈھیل ہی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، چھوڑ دیا ان کو، ڈھیل دے دی، یمدہم ان کو، یعنی ان کو ڈھیل میں چھوڑ دی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، فی میں طغیانی یعنی سرکشی، ہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ لوگ اندھے ہو رہے ہیں، عمہ کا مطلب ہے اندھا ہونا، تو یعمہون وہ اندھے ہو رہے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، وہ لوگ، الذین وہ لوگ جنہوں نے، یہ اسم موصولہ ہے، تو یعنی اولئک وہی ہے، یہی لوگ ہیں وہ جو اشتروا الضلالۃ، اشتروا یعنی انہوں نے خریدی، یہ پاسٹ ٹینس ہے زیادہ لوگوں کے لیے، پلورل کے لیے، اشتروا انہوں نے خریدی، الضلالۃ گمراہی، بالہدا ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، تو بی میں الہدا ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی، فما پس نہیں، ربحت فائدہ دے گی ان کو، ربحت جو ہے نا، فما پس نہیں، ربیحہ کا مطلب ہے کوئی چیز جیسا پروفٹ دینا، تو ربیحت جو ہے نا عورت کے لیے آتا، تو تجارت جو ہے یعنی فیمیل، عربی میں ہر چیز میل یا فیمیل رہتی نا، ایج نہیں رہتا عربی میں، تجارت ان کی فیمیل ہے، ہاں، تو ربیحت تجارتہم پس نہیں فائدہ دیا تجارت ان کی تجارت نے، وما کانو اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے، تو مثلہم ان کی مثال، کمثلی ایسی جیسے، مثلی کم جیسے ان کی مثال، اس مثال کی جیسی، یعنی الذی جو جس نے، استوقد نارا، استوقد تو بھڑکائی، تو وقدا بھڑکانا، اور سین تے لگا دیے تو یعنی وہ چیز بھڑکانے کی کوشش کرنا، یعنی استوقد نارا جس نے بھڑکائی آگ، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر، اضاءت جب یہ آگ نے، اضاءت یعنی روشن کر دی، ما حولہ جو اس کے اطراف میں تھا، ما جو حولہ اس کے اطراف میں، ہو بولے تو اس کے، حول یعنی اطراف، اس کے ارد گرد جو تھا اس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ لے لیا اللہ نے، یعنی ذہب کا مطلب ہے جیسے چلا جانا، چلے جانا، اللہ 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 چلا گیا، یعنی اللہ نے چلے گئے، بنورہم ان کے نور کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے چھین لیا اللہ نے، بنورہم ان کے نور کو، یعنی اللہ تعالیٰ چلے گئے ان کے نور کے ساتھ، تو یعنی لے لیا اللہ نے اس کے نور، وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا، ترکا چھوڑ دیا، ہم ان کو، وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، فی میں ظلمات اندھیرے، یہ جو ہے نا پلورل ہے فیمیل کی، ظلمت ظلمتانی ظلمات، تو یہ ظلماتین فی کی وجہ سے ظلماتین ہو گیا ہے، تو تن اس میں جو فیمیل جو رہتے ظلمات، تو وہ جو ہے سو اس طرح سے چینج ہوتی، فی آ گیا پریپوزیشن آیا تو تن جو ہے سو تین بن گیا اس میں، فی ظلماتین اندھیروں میں، لا یبصرون لا نہیں، یبصرون وہ دیکھ سکتے ہیں، بصر روٹ ورڈ ہے، یا اور واؤن یا آگے اور واؤن پیچھے کا مطلب وہ لوگ وہ نہیں دیکھ سکتے، سمون بکمن عمیون، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے، فہم پس وہ،
لا یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے. تو عربی میں پریزنٹ اور فیوچر ایک ہی ہوتا نا، تو اس کے بعض ورڈز کے ذریعے پتہ چل جاتا کہ یہ فیوچر کے لیے. او کسیبن، او یا کسیبن، جیسے کہ سیبن بارش یعنی زور کی بارش، سیبن. او یعنی یا کا مطلب ہے جیسے، کا جو ہے سو پریپوزیشن ہے، اس کی وجہ سے سیبن سیبن ہو گیا. تو او کا سیبن جیسے کہ زور کی بارش، من السمائی آسمان سے، من پریپوزیشن ہے اسی کی وجہ سے سمائی زیر ہو گیا، من السمائی آسمان سے، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس میں، فی ہی اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی. یجعلون وہ ڈالے لیتے ہیں، اصابعہم، یجعلون جو ہے وہ لوگ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اصابع انگلیاں، ہم ان کی، اصابعہم ان کی انگلیاں، فی آذانہم، فی میں آذانہم ان کے کانوں میں، من الصواعقی، صواعقی کڑک، یعنی من سے کڑک کی وجہ سے، یعنی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت یعنی موت کے ڈر سے، حذرہ ڈر سے، الموتی موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے اللہ. یکادو جیسے قریب ہے، البرق برق یعنی بجلی، یخطف ابصارہم، یخطف یعنی لے لے ان کی، یعنی چھین لے ان سے، اور چک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. ایسے ہے گویا کہ بجلی ان کی آنکھوں کو یعنی چھین لے. کلما جب کبھی، اضاء چمکتی ہے، روشن ہو جاتا ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل لیتے ہیں، فی اس میں، جب بھی یعنی روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے تو اس میں چل لیتے ہیں. وَإِذَا اور جب، اظلما اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، اظلما جو ہے اندھیرا ان پر ہو گیا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لذہب اللہ کا مطلب ہے ضرور، یہاں پہ لا کے دو مطلب ہوتے، لی کا مطلب ہے لیے یا واسطے، یا لا کا مطلب لیے یا واسطے، اور لا کا مطلب ہے ضرور بھی ہوتا. لذہب کہ ضرور چھین لیتا یا چلا جاتا، بسمعہم ان کی یعنی ان کی کانوں کے ساتھ، یعنی ان کی کانوں کی سننے کی کوالٹی جو ہے، شنوائی ان کی سنوائی کے ساتھ، وہ ابصارہم اور ان کی آنکھوں کو کے ساتھ، یعنی اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان کی سننے کی کوالٹی اور آنکھوں دیکھنے کی. ان اللہ بے شک اللہ، اللہ کل، انا جب آتا تو اس کے بعد جب ورڈ آتا تو زبر رہتا اس کے اوپر، تو انا کی وجہ سے اللہ کے اوپر زبر ہے. ان اللہ بے شک اللہ، اللہ کلی شیء اللہ پر، کلی شیء اللہ کی وجہ سے کلی ہو گیا ہے، کلو شیء جو ہے نا مضاف الیہ تھا، مگر تو جو ہے اللہ کی وجہ سے کلی شیء ہو گیا، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قدیر قادر ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو میں ایک بات ایسی یہ پڑھ لیتی ہوں کہ اور لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین. مطلب یہ کہ ہر زمانے میں جب ہوتے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، تو یعنی جب بھی گروپ میں یا کچھ بھی، دیکھیے منافقوں سے سب سے زیادہ نقصان ہوتا، مطلب حضور وہاں کیونکہ وہ لوگ لوگوں میں رہتے اور پھر پورے سیکرٹس بھی سن لیتے، پھر جا کے جو ہے نا سیکرٹ تدبیریں کرتے. ہر زمانے میں جو ہے نا منافقوں سے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا. اور جیسا ٹیپو سلطان کو جو انگریز اندر آ گئے تھے وہ منافقوں کی وجہ سے آئے تھے، کہ انہوں ٹیپو سلطان کے ساتھ رہتے تھے اور پھر جا کے جو ہے نا انگریزوں میں پورے ان کے سیکرٹس بتاتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا دروازہ کھول دیے تھے، قلعے کا دروازہ ان کا، تو اس سے ان کو ہار ہو گئی تھی ٹیپو سلطان کو، وہ مطلب آخر میں انہوں شہید ہو گئے تھے. تو جو اسی طریقے سے ہر زمانے میں جب بھی منافق لوگوں میں رہنا تو بہت زیادہ نقصان کرے مسلمانوں کا. تو وہ زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے لیکن منافق، تو اسلام کا یعنی نقصان کرتے تھے، کیونکہ رہتے تھے سب کے ساتھ ایسی جیسے کہ مسلمان ہیں،
اور پھر جب جاتے تھے تو پھر اپنے جو کافر ہیں ان کے ساتھ اس کے اپوزٹ باتیں کرتے تھے اسلام کی. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے نا کہ منافق سب سے نیچے کے گڑھے میں ہوں گے آگ کے. بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو جو ہے تو اس واسطے اللہ نے اس میں یہی جو کوالٹیز میں جو بتایا، ایک تو جو ہے جو کافر ہیں تو کافر کو بھی بہت بڑا عذاب ہے، مگر وہ لوگ بول دیے صاف صاف کہ ہم کافر ہیں اور ہم نہیں ماننا چاہ رہے. تو ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو معلوم رہتا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے. مگر جو جیسا منافق ہیں وہ لوگ آ کے یقول کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، مگر وہ مومن نہیں ہے. دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض، کیونکہ ان کے دل میں مرض ہے، مطلب مرض میں ان کے اندر ایروگنس ہے، ان کے اندر بڑائی ہے اپنی. اور مسلمانوں کو ان لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، یعنی جو ماننے والے ہیں ان لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بیوقوف ہیں. ان کی نظروں میں جیسا کہ اپنے غرور کی وجہ سے لوگ گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کی ویلیو نظر نہیں آ رہی ان کو، ایمان والوں کی. تو جب ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مطلب ان کے اندر جو ہے نا اللہ نے اس کی وجہ سے خود اپنے آپ کو مطلب ملامت بھی ہو مطلب ان کو اللہ میاں دیتی اس کی وجہ سے. تو علیم عذاب العلیم یعنی دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جب لوگوں سے ان سے جب کہا جاتا کہ فساد مت کرو زمین میں تو کہتے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. تو اکثر منافقین جو لوگ رہتے مطلب اپنے آپ کو وہ سمجھ کے جو ہے نا بیچوں میں جا کے لوگوں کی اصلاح کرنے بلکہ اور الٹا نقصان کر دیتے ان لوگوں کا. جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ منافقین مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے، رائٹ؟ ہاں منافق مطلب ہاں مسلمانوں میں سے بھی ہوتے نا منافقین. مطلب یہ کہ ایمان ان کا خراب ہونے کی وجہ سے وہ منافقوں کا کام کرتے. مسلمان ہی بولتے اپنے آپ کو وہ لوگ. تو جو ہے پھر بولتے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو یاد رکھو اللہ میں یہ مفسد ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے. مطلب ادھر سے ادھر بات لگا کے یہ کر کے وہ لوگ اور فساد پیدا کر دیتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے تو کہتے کہ ہم ایسے ہی بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں. مطلب یہ اللہ تعالیٰ بڑے یاد رکھو یہی بیوقوف ہے ان کو مگر اس کا علم نہیں ہے. اور جب لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایسا ظاہر کرتے کہ ہم ایمان والے ہیں بہت. اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطینوں کے پاس کافروں کے پاس جاتے تو بولتے کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف یہ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہے ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ منافق جو بھی ہے اب سب یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ میاں میرے کو دیکھ رہے. یعنی میں انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ موجود ہے ہر ایک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو ان کا یہ ایمان اس میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے سے اور ان کو پکڑیں گے اس کے اوپر. تو جو ہے سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ میاں ان سے مذاق کر رہے ہیں اور ان کی ڈوری ڈھیلی کر دی ہے، یعنی ان کو چھوڑ دیا ان کی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ اندھے ہو رہے. مطلب تو ایسے لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. مطلب ان کو معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لیے ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، اور ان کی یہ تجارت ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گی. مطلب ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات کہ ان کی تجارت اب دیکھیے ہر زمانے میں ویسی ہوا، جو بھی منافقت کرے آخر میں اللہ تعالیٰ ان کا حشر خراب ہی کرے. ہر جگہ ہر زمانے میں جو ہے نا جو بھی منافقت کرے تو ان کا اینڈ میں ان کو کچھ ملا نہیں، مطلب کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور اب جو ہے ان کی تجارت ان کو کچھ فائدہ نہیں دی اور نہ ہی وہ ہدایت پہ تھے. اب یہ کتنے منافق تھے دیکھیں جو امام حسین کے ساتھ کیسا سلوک کرے. اب کیا ہوا ان کا آخر میں مسلمان تھے نا مگر وہ لوگ مسلمان تھے مگر کرے کیسا. مطلب اپنے کون کر سکتا ہے، یعنی حضرت علی کے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ ان کو شہید کر دینا اور ان کو یعنی کتنا بڑا کام کرے. ہمیشہ کے واسطے ان کے اوپر لعنت ہو گئی. اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ آیت بڑے بہت ہی ڈرانے والے آیات ہیں کہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی منافق ہو جا سکتے آپ اگر آپ جو ہے اللہ کے احکامات کو صحیح
طریقے سے نہیں فالو کرے تو آپ منافق یعنی کہ آپ ایمان بھی اپنا کھو دے سکتے. ہاں صحیح بات ہے. وہی ایمان لائے وہ بھی کھو دے سکتے آپ منافقت کرنے کی وجہ سے. مطلب یہاں پر بولتے ہیں تو اس میں دیکھیے یہ آ گیا کہ اگر رہنا ہے سنسیئرٹی بہت امپورٹنٹ ہے ہر معاملے میں. اگر سنسیئر نہیں رہے تو انسان جو ہے کوئی گروپ میں نہ رہے. بہتر ہے کہ وہ کوئی گروپ میں اس میں نہ رہے اگر سنسیئر نہیں ہے تو اکیلا رہے. اس لیے کہ کم سے کم اکیلے میں جیسا انسان اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر لے اور تو وہ اس کو فلاح مل جائیں گی. مگر اگر انہیں کوئی گروپ میں ہے یا جیسا کوئی دین کا کام ہو رہا ان میں ہے مگر انہیں اس میں اگر سنسیئرلی نہیں ہے اور ان کو نقصان پہنچا رہا تو بہتر ہے کہ وہ نہیں رہے کوئی گروپ میں. اب آج کل کے زمانے میں تو گروپس ہی ہے نا جو کام کر رہے دین کا, تو اس کے بجائے اکیلے میں عبادت کر لے یہ بہتر ہے. کیونکہ اگر گروپ میں ہے تو پھر جو بھی گروپ ہے ان کو فالو کر کے رہنا, مطلب ان کے ساتھ جو بھی ان کے امیر ہے ان کو فالو کر کے رہنا سنسیئرلی. مگر اگر نہیں کر سکتے اتنا تو بہتر ہے کہ اپنی اکیلے عبادت کر لیں تاکہ اپنے کوئی بھی اعمال سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچے جو ہے. تو اور اب وہ زمانے میں تو لوگاں تو ایٹ لیسٹ یہ زمانے میں تو لوگ مسلم ہیں نا, آپس میں کبھی وہ ہو سکتا یعنی کبھی اپنے تھاٹس میں فرق ہو سکتا کبھی, مگر وہ زمانے میں تو جان بوجھ کے وہ لوگ اسلام پہ ہی نہیں تھے, وہ لوگ اسلام ہی میں نہیں تھے. اور جو منافق ہیں جیسا کہ جان بوجھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے, جیسا کہ وہ جیسا میں بولی ٹیپو سلطان کے زمانے میں ان لوگ جو ہے جا کے انگریزوں سے مل گئے تھے, انگریزوں سے جو ہے ان کے سیکرٹس بتاتے تھے. تو یعنی کھلم کھلا وہ تھا سمجھے نفاق, جس کی وجہ سے ان لوگ اسلام کو نفاق مطلب وہ پہنچائے تکلیف وہ. اور اب یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو لوگ آپ کو شہید کرنے میں جو تھے ان کا آخر میں حشر بھی کتنا برا ہوا ان کا, مطلب کہ ان لوگوں کا بھی جو ہے ویسے ہی ان کا بھی ان لوگوں کو بھی ختم کر دیے جو ہے نا. ایک تھے نا مختار خفی بلکہ کوئی اٹھے تھے انہوں جو ہے سو ان کو وہ لوگوں کو پورا ڈھونڈ کے پھر مارے تھے سب کو, جو امام حسین کا مسلمان تھے مگر منافقت کی وجہ سے یہ ہوا. ہاں ایسے مطلب ان کے اندر ایک لحاظ سے وہ اسی لیے وہ اس سے بھی بدتر ہو جاتے, کافروں سے بھی بدتر تھے وہ. ہاں اس لیے کہ ان کے اندر اتنا سمجھ ہی نہیں ہے, مطلب اتنی سمجھ نہیں ہے ان کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. مطلب اگر کسی میں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دل میں کچھ محبت نہیں تھی. اگر رہتی تو پھر اس قسم کی حرکت نہیں کرتے جو ہے نا. تو مطلب آخر میں معلوم بھی ہوا, دیکھیے نا پوری زندگی اب ان لوگ جو لوگ خراب کام کرے تھوڑے دن کا ہی تو رہتا نا, دنیا تو تھوڑے دن کی رہتی, ان لوگوں پہ لعنت بھیجتے لوگ اور پھر امام حسین کا رتبہ اللہ میاں کتنا بڑا کر دیے. دیکھیے اب ویسی جیسا منافقوں کو پہچاننا مشکل ہے نہیں, کیونکہ وہ بات ہے نا اپنے آپ. ہاں وہ اسی لیے تو بہت نقصان دیتے وہ لوگ, اسی لیے تو نقصان ہوتا منافقوں کا کہ ان کو اپن سمجھ نہیں سکتے, بعض وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا, معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ وہ لوگ سامنے نہیں کرتے پیچھے کرتے زیادہ تر. تو جو ہے مگر وہاں پہ تو کھلم کھلا سامنے ہی کیے تھے نا, کیونکہ اب ان لوگوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی, اس وجہ سے کھلم کھلا ریبیل کر دیا ان لوگوں. تو جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ ان کو ان کے اللہ. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسا جب جہاد ہوتا تھا تو عین جہاد میں عبداللہ بن ابی جو ہے نا وہ اپنے 750 کوئی اتنے اپنے لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا تھا عین جہاد میں جنگ احد میں, کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ابھی لڑائی ہوں گی یہ وہ بول کے اس طرح سے. اور پھر دوسری جنگوں میں بھی ارے اتنی دھوپ میں کہاں نکلتے, گھر میں ہی بیٹھے رہو بول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیے تھے منافق. پھر بعد میں بہانے بنا دیے تھے کچھ لوگ کہ ہم کو ایسا تھا اس طرح سے تھا بلکہ وہ جو ہے سو تو مطلب یہ, مگر اللہ میاں تو جانتے نا ہر ایک انسان کو, تو آخرت میں تو پھر اسی کے اوپر ہی جو ہے ان لوگوں کو بدلہ ملے گا. جیسا اب اسلام میں ہے نا کہ پہلے ایمان لانا, پھر اس کے بعد عمل ہے, پھر اس کے بعد اخلاص ہے. تو یہ اخلاص جو ہے سو کتنا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے انسان کا اخلاص خراب ہو جا سکتا, اور وہ اخلاص جو ہے سو
اصل اس اخلاص ہی جو ہے سو جڑ ہے ہر چیز کی. دیکھیے اس لیے کہ اگر انسان کا نفس خراب ہو گیا، جیسے منافقوں کا نفس خراب تھا نا، اگر اس میں ان میں اخلاص نہیں تھا، منہ سے بول رہے تھے مگر عین وقت پہ جو ہے سو دھوکہ دے دیتے تھے، تو اخلاص نہیں ہونے کی وجہ سے، اور تو یعنی اندر نفس کے اندر بیماری تھی اس کی وجہ سے، تو اتنا بڑا نقصان ہو جا سکتا. دیکھیے کوئی بھی چیز میں یعنی انسان کو اپنے آپ کو اسی لیے اتنا چیک کرنا ہے. دیکھیے کہ اسی لیے جو ہے نا بہت ڈر لگتا ہے یہ آیتیں پڑھے نا، کہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہے نہیں معلوم، ہم کیسے ہیں نہیں معلوم، اس طرح سے ڈر ہونے لگتا ہے. تو نہیں ہے یہ سوچ لینا، اپنے آپ کا محاسبہ کر لینا. وہی انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم صحیح صحیح طریقے سے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، ہمارا نفس کیسا ہے نہیں معلوم، ہم مطلب اللہ تعالیٰ سے مخلص ہیں یا نہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ ہم مخلص ہیں یا نہیں ہیں. بلکہ اس لیے ایک دم سے یہ آیت پڑھے تو بہت ڈر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے دیکھے ہوئے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اندھیرا تھا تو مثلا کسی نے آگ روشن کی، مطلب جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں ماحول میں روشنی جیسے آگ روشن ہوئی تو ماحول کیسا روشن ہو جاتا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا روشن کیے، اور پورے ماحول میں جب روشنی پھیل گئی تو اللہ میاں ان کے نور کو لے لیے اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیے. مطلب ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے اندر وہ نور پہنچا نہیں، ان کے اندر یہ ایمان کا نور، تو وہ نور نہیں پہنچنے کی وجہ سے وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے سمون بکمون امیون کے، بہرے گونگے اندھے ہیں اور وہ نہیں پلٹیں گے. مطلب ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی کہ وہ یہ نور سے کچھ فائدہ اٹھا سکے. تو اسی لیے بولتے نا کہ دل بہت اچھا رہنا، اگر دل اچھا نہیں رہا تو پھر یا نفس کی خواہشات یا دنیا، یہ چیز جو ہے نا انسان کے نور کو خراب کر دیتی، دل کے نور کو جو ہے، اور اس کی وجہ سے انسان یعنی علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو جا سکتا جو ہے، کیونکہ خواہشات اتنے بڑھ جاتے نا، نفس کی خواہش اتنی رہتی کہ وہ جو ہے سو دل کے اوپر پردہ ڈال دیتی، اور پھر جو ہے سو انسان کا نور، اللہ نے جو نور دیے وہ نور سے انہیں فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے نا کہ تقوی والے ہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے، کیونکہ تقوی والے جو ہیں، اللہ میاں سے ڈرنے والے جو ہیں، ان کے اندر اللہ میاں کا نور ہے، وہ لوگ اپنے نور سے فائدہ اٹھاتے. اور جو ہے سو تو اب کے زمانے میں بھی اب جیسا اب منافق تو زمانے میں ایسے تھے کہ چھپ کے رہتے تھے یا ایسا کرتے تھے، یا مگر اب کے زمانے میں بھی انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا نفس انسان کی جو ہے نا اس پہ دل و دماغ پہ پردہ ڈال دیتا. اور تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا ہے کہ اللہ میاں یہ زمانے میں جو فتنے ہیں اس سے بھی بچا کے ہم کو صحیح اخلاص عطا فرما، سچا اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے سچی عبادت کرنے والا. اب یہ دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے نور کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اور ان کو بہرے گونگے اندھے بنا دیے، یعنی ان لوگ فائدہ نہیں اٹھا سک رہے اپنے دل کی روشنی سے، اور ان کی آنکھوں کی جو اللہ نے روشنی دی ہے انسان کے اندر، وزڈم جو دی ہے، اور سننے کی جو ہے ان کی کوالٹی، یعنی یہ ظاہری میں نہیں وہ مگر باطنی اللہ میں فرما رہے نا یہ کہ یہ اندر جو سننے کی کوالٹی ہے کہ ان کو کچھ سنے ہی نہیں آ رہا، یا دیکھنے کی کوالٹی ان کو کچھ دکھ رہا نہیں، اور دل کی جو کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور وہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہ اندھے بہرے گئے ہوئے اور وہ پلٹیں گے نہیں، بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر دوسری مثال اللہ میاں یہ دے رہے ہیں کہ یا تو جیسے بہت زور کی بارش ہے آسمان سے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایسے جیسے کہ بہت زور کی بارش ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں، گرج ہیں اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، یعنی بجلی کی کڑک کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اور اللہ واللہ محیط بالکافر، اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے کافروں کو، مطلب یہ بھی کافروں کے کفر کی قسم ہی ہے یہ. یکاد البرق یخطف ابصارهم، ایسا دکھتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آلموسٹ کہ برق جو ہے نا بجلی ان کی آنکھوں کو لے لگی. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، پھر جب ذرا سی روشنی ہوتی تو اس میں چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا تو
کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کا لے لیتا ان کی سننے کی سماعت اور ان کی بصارت ان کی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ دوسرے والوں کو تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تو بالکل ہی کٹر ہیں، یعنی جیسے کہ وہ پلٹیں گے ہی نہیں، یعنی ان کے اندر پورا یعنی کفر بھرا ہوا ہے، مگر خالی ظاہر کر رہے ہیں مسلم ہیں. مگر اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اندر ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جب ان کے اوپر کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور وہ فیصلے آتے تو اس سے ان لوگ جو ہے نا اندھیرے یعنی عجیب کنفیوژن میں ہو جاتے وہ کہ ہم یہ کیا کریں، ہم کریں یا نہیں کریں. ہم اس طرح سے ان کے اندر ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتا اور ان کو ایسا لگتا جیسا کہ وہ باہر ایک جیسا کہ لوگوں کو کنفیوژن رہتا جب وہ اندھیرے میں باہر کھڑے ہوتے اور بارش ہوتے رہتی اور بجلی اور کڑک ہوتے رہتی، تو اس میں ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے رہتے کہ کہیں بجلی ہم پہ نہ آ جائے. کہ ذرا سا روشنی ہوتی تو اس میں تھوڑا سا چل لیتے، پھر ایک دم اندھیرا ہو جاتا، پھر کھڑے ہو جاتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو جب اس وقت مطلب احاطے میں لیے ہوئے ہیں اور برق کی یہ حالت ہے کہ بس ایک دم سے آنکھیں ختم ہو جائیں اور ذرا سا روشنی میں بس وہ چل لیتے. تو اگر اللہ میاں چاہتے تو ان کی پوری روشنی بھی لے سکتے تھے، مگر اللہ کیونکہ اللہ میاں ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی اللہ میاں جو تھوڑی بہت ان کے اندر روشنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی چھین رہے نہیں، وہ رکھے ہیں وہ روشنی کہ ہو سکتا ہے یہ روشنی کے ذریعے سے وہ لوگ پھر یعنی سچے مسلمان بن جائے اور سنسیئر بن جائے. تو جو ہے یعنی ان کے اندر تھوڑی روشنی ہے، تھوڑا ایمان ہے، اور یعنی ان کو جو ہے نا یہ رولز وغیرہ اللہ میاں کی جو باتیں ہیں جو یعنی ان کے دل میں ہوتا نا بعض وقت، جیسا اب خصوصاً اگر انسان اکیلا رہا تو الگ چیز رہتی اس میں، جیسے انہیں اپنا عبادت کر لے رہا یا اس طرح سے چل رہا یا، مگر جب انہیں کوئی گروپ میں ہوتا جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لوگ، تو اب جب آپ کے حکم آتے تھے تو ان لوگوں کے آستے بہت بھاری ہو جاتے تھے بعض وقت لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کو ہوتا تھا ہائے ہم تو جو ہے نا پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا. اتنے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں یعنی اس میں جاؤ جہاد میں جاؤ، اور پھر یعنی عجیب ہی پریشانی ان کے اوپر، ایک بہت بڑی پریشانی آگے ویسا فیل کرتے، یعنی ان کے اوپر اللہ میاں کے رولز جو ہے نا ایک بہت بڑا جیسا بوجھ محسوس ہو رہا ان لوگوں کو اس کا، کیونکہ ان کے اندر وہ جو اللہ میاں کا حکم ہے وہ لوگ ایکسیپٹ کرنے تیار نہیں ہیں. تو بعض لوگوں کا کنڈیشن ایسا ہوتا، بعض رہتے دیکھیے جو بہت ایمان والے رہتے وہ لوگ ہاں ہم سنیں ہم اطاعت کریں گے، یعنی خوشی خوشی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ حکموں پہ سنسیئرلی چلتے تھے اور خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتے تھے ہر چیز. تو وہ یعنی مومن تھے. تو ایمان والے خوشی خوشی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ کے رسول تھے، اللہ تو ان کی کوئی بھی ان کے حکموں کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا ان کو، نہ وہ کرتے تھے کوئی اور ایکسیپٹ کرتے تھے. مگر جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے دلوں میں بھی مرض ہے، اور یہاں تک کہ وہ بالکل سنسیئر نہ ہو جائے. تو یہ الگ اللہ میاں قسم بتا رہے ہیں جو ہے نا لوگوں کی، یعنی یہ منافق ہے مگر کم ہے، یہ منافق مطلب ایمان اور نفاق کے بیچ میں ہے لوگ ذرا، یعنی ان کی ایک کہ ایٹ لیسٹ ان میں کچھ ایمان ہے کہ اس کی روشنی میں جو ہے نا وہ لوگ چل لیتے. تو جیسا ہوتا نا بعض اوقات اپن زندگی میں بھی بعض لوگوں کو دیکھتے کہ وہ جو ہے سو بیچ میں ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں، جو ہے کہ خصوصاً نئے مسلمانوں میں بھی ہوتا دیکھی بعض وقت کہ کبھی ان لوگوں کو بہت روز بہت مشکل دکھتے، کبھی آنا چاہتے کبھی نہیں آنا چاہتے، تھوڑا اس میں رہتے. مگر خیر ان کا پتہ نہیں ہے کیا ان کا یہ کنڈیشن ہے یا نہیں، مگر خصوصاً یہ چیزاں جو ہے نا جو جب گروپ میں لوگ رہتے تو کبھی کوئی امیر کا فیصلہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتا، اس پہ ان لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ان کو ایسا دکھتا کہ یہ بہت بڑا ہم کے بوجھ ہو جا رہا. تو اس قسم کا جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا دیے دیکھیے ہر ایک کا کنڈیشن کہ جو ہے انسان اگر اللہ میاں کے دین کا کام کرے تو اس کو کیسا رہنا چاہیے یا کیسا ہونا چاہیے جو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنا کہ اللہ میاں ہم کو جی اس کا ایکسپلینیشن اس کا سورہ احزاب میں اچھا ہے، دیکھیے سورہ احزاب میں کیا ہوا تھا. جی 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 ہاں صحیح بات ہے کہ وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے نا اعتراض کر رہے تھے، ارے ہمارے گھر جو ہے نا
ڈینجر میں ہیں، تو اللہ میاں کہ نہیں تم لوگ فرار ہونا چاہ رہے تھے، اور اتنا بیوتنا عورا بول رہے تھے نا لوگ، ہمارے گھر جو ہے سو ڈینجر میں، ہاں محفوظ نہیں ہے، وما ہم بھی اورا یریدون الا فرارا، مطلب یہ لوگ صرف فرار چاہتے ہیں. تو مطلب اس قسم کے جو ہے سو اس سے جو ہے سو ایک دم سے سامنے آ جاتا نا، یعنی اس وقت انسان کی کوالٹی سامنے آ جاتی تھی کہ جب ٹیسٹ ہوتا تو ریئل کوالٹی باہر آ جاتی، منافق نکل کے آ جاتے باہر. ہاں تو اس وقت جو ہے سو ایک دم سے پتا چل جاتا کہ منافق کون ہے، ہاں منافق کون ہے اور ان کا کنڈیشن کیا ہے، ایمان والے کون ہے. تو میرا اللہ میاں ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم کو جو ہے نا ہم کو جو ہے سو نفاق سے، کسی بھی قسم کی نفاق سے اللہ میاں بچائے، اور ہم کو سنسیئرلی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی طرف لگائے جو ہے نا. تو یہاں اپنے یہاں تک ختم کر دیں انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم.